اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزو، میرے مولا نے متعدد مقام پہ کہا کہ جو پوچھنا ہے علی سے پوچھ لو، میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ قیامت تک کوئی اور بیان نہیں کر سکے گا۔ کہا جس قرآن کی اذان محترم جس طرح سے پوچھوں گی میں اسلام کی وہ تعریف کروں گا، قرآن کی وہ تعریف کروں گا، قرآن کی وہ آیت بیان کروں گا، پیغمبر کی سیرت کو سمجھاؤں گا کہ یہ سب مجھ پہ ناز کریں گے۔ ایک مرتبہ سوالات ہو رہے تھے آزمائش کی غرض سے کہ اسی مجمع کے اندر سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اور عزیزو مسجد کوفہ بہت بڑی مسجد ہے۔ پہلے کی جو مسجد تھی اس سے تو 100% بڑھا دی گئی ہے۔ تو اندر کے حجرے میں میرے مولا خطبہ دے رہے تھے اور مجمع باہر موجود تھا، باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب مولا نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو جیسے مولا نے کہا تو وہی سوالات کہ مولا یہ میں کیا کھاؤں گا، یہ کہاں مرے گا۔ تو جو امیر المومنین کا امتحان لے اس سے زیادہ کوئی اور زندگی میں ذلت اور کاری کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ مولا کا امتحان لینے کے لیے آ رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ عزیزان محترم مختلف سوالات ہوئے، میں صرف ایک سوال کو پیش کروں کہ جب مولا نے یہ کہا تو اسی مجمع میں ایک آدمی جو بہت پرنور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یا علی میرا سوال کا جواب دیجئے، یا امیر المؤمنین میرے سوال کا جواب دیجئے۔ کہا فرماؤ کیا سوال ہے؟ کہا یا علی یہ بتائیے کہ جبرائیل کہاں ہے؟ عزیزو، اس سے پہلے کہ ایک بات بیان کر دوں، ایک حدیث نبوی کو بیان کر دوں۔ فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ فرشتہ کسے کہا جاتا ہے؟ الملک نور مخلوق نوری یتبدل فی کل شیء الا القلب الخنزیر، کہ فرشتہ نوری مخلوق کا نام ہے جو ہر چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے سوائے نجس جانوروں کے۔ والجن مخلوق ناری، اور جن ناری مخلوق ہے، وہ بھی کسی بھی چیز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، حتی القلب الخنزیر، حتیٰ کہ نجس جانوروں میں بھی جن تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو فرشتہ ہے وہ نور سے بنا ہے اور جن ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ قرآن کی آیت ہے نا کان من الجن، فرشتہ لے گئے تھے عبادت دیکھ کے، فرشتہ نہیں تھا۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، کان من الجن، وہ جن میں سے تھا۔ تو اب اذان محترم ایک مرتبہ جناب امیر نے سوال سنا۔ امام اس سے کہتے ہیں جو ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، وہ حقیقت کو دیکھتا ہو، ریئلٹیز کو دیکھتا ہو۔ اب فرشتہ کسی بھی چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ سامنے دیکھا، سارے انسانوں کو دیکھا، جہاں تک امامت کی نگاہیں جاتی تھی وہاں تک سارے انسانوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر مولا نے دائیں جانب دیکھا، سارے جنگلات کو دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، سارے سمندروں کو دیکھا، سمندروں کی گہرائیوں کو دیکھا، چرند کو دیکھا، پرند کو دیکھا، پھر آسمانوں پہ نگاہ کو دوڑایا، سارے آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھا، پھر زمین میں دیکھا، پھر پیچھے دیکھا۔ ڈائریکشن 6 ہے، سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے۔ مولا نے 6 ڈائریکشنز میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ سوال کرنے والے، میں نے پوری کائنات میں دیکھ لیا، جبرائیل نظر نہیں آ رہا، بس اب 2 افراد بچے ہیں، ایک تو دوسرا میں تو ہوں علی ابن ابی طالب اور تو ہے جبرائیل۔ بس یہ کہنا تھا جناب جبرائیل اڑے، مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کیا، اور ایک مرتبہ دوبارہ شگاف کو جوڑا اور چلے گئے۔ اب اذان محترم بہت سے لوگوں کا ایک سوال اٹھا نا کہ یا علی یہ جبرائیل کو کیا ضرورت تھی مسجد کوفہ میں شگاف کرنے کی؟ جب جواب مل گیا تھا تو اٹھ کے چلے جاتے نا۔
تو جواب یہ آئے گا کہ جناب جبرائیل جانتے تھے کہ یہ سوال کرنے والا پھر بھی شک کرے گا، نہ جانے پچھلے والوں کی طرح کسی نے پیسہ دے کے بٹھا رکھا ہو۔ میں اس طرح سے، اس لیے جبرائیل کہتے کہ میں اس طرح سے اڑ کے بتاؤں گا کہ سوائے جبرائیل کے شگاف کے بعد کوئی نہیں چور سکتا۔ تو عزیزوں، میں اپنی موضوع پر آ گئی۔ آج ہر کوئی یہ محسوس کر رہا ہوگا، یہ احساس تو کر رہا ہوگا کہ شب شہادت مولا امیر المؤمنین ہے۔ عزادارو، روایتیں بتاتی ہیں کہ جب 19ویں شب آئی تھی نا، تو میرے مولا امیر المؤمنین اپنی بیٹیوں کے ساتھ تھے۔ ایک بار کے سب بیٹوں سے مولا نے کہا کہ بیٹا حسن، آج سارے بھائیوں کو آپ لے کے جائیے اور کوفے کے جتنے بھی دروازے ہیں نا ان کی حفاظت کیجیے گا۔ کہا بابا جیسا آپ کا حکم ہے۔ کہا مولا عزادارو، مولا کیوں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے؟ اس لیے کہ مولا کہتے ہیں کہ مجھے شہادت کا بہت شوق ہے، اگر میرے بیٹے موجود ہوں گے نا تو بہت شیر ہے، بہت دلیر ہے، ابن ملجم کی ہمت نہیں ہوگی آگے بڑھنے کی۔ کہا میرے شیرو باہر چلے جاؤ۔ عزادارو، ایک بیٹا بہت تڑپ رہا تھا، ہر شخص یہ سوال کر رہا تھا کہ عباس کو کیا ہو گیا ہے۔ عزادارو، عباس یتیم ہونے جا رہے ہیں نا۔ اب جناب امیر نے مولا عباس کو سینے سے لگایا اور لگا کے کہا کہ عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا، جب تک تمہارے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ نہ آئے نا آپ بھی نہ آئیے گا۔ عزادارو، سب بیٹی کو بھیج دیا، سب چلے گئے۔ ایک بار کی مولا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سب بیٹیوں کو پیار کر رہے تھے۔ عزادارو، باپ کی حسرت ہوتی ہے نا، آخری حسرت ہوتی ہے۔ مولا کو بیٹیوں سے بڑی محبت تھی، کسی بیٹی کی پیشانی کو بوسا، کسی بیٹی کی کلائیوں کو چومتے تھے، ہر بیٹی کو پیار کر رہے تھے۔ عزادارو، رات گزرتی جا رہی تھی، جناب کلثوم کا بیان ہے کہ بابا بار بار صحن میں آتے، آسمان کی طرف دیکھ کے اپنی ریش مبارک کو پکڑ کے کہتے کہ اے دنیا، غیر کو دھوکہ دینا، تو عیسیٰ علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ پھر کبھی کہتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا بابا، جناب ام کلثوم کہتی کہ بابا کیا بات ہے، اے بابا یہ رات کیسی ہے؟ ایک مرتبہ مولا علی رو کے کہتے بیٹا آج رسول خدا سے ملاقات کی رات ہے۔ عزادارو، بس ایک مرتبہ میرے مولا نے نماز تہجد کو پڑھا، فجر سے پہلے جیسے ہی مولا نے نماز تہجد کو پڑھا، پڑھنے کے بعد جیسے ہی مولا صحن میں آئے نا، عزادارو آپ نے روایتیں سنی ہوگی کہ ساری مرغابیوں نے راستہ روک لیا، ابا کے دامن کو پکڑا، سارے کے سارے پرندے مولا کے چاروں طرف آ گئی۔ جناب ام کلثوم نے ایک جملہ کہا، بابا اے بابا، میں نے آج تک کبھی ان مرغابیوں کو اس حالت میں نہیں دیکھا، اے بابا یہ کیا بات ہے، یہ اس طرح سے آپ کا راستہ کیوں روک رہی ہے؟ عزادارو، مولا نے رو کے کہا کہ بیٹا انہن نواہی، اے میری بیٹی یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے۔ عزادارو، مولا کہتے بیٹا یہ جانتی ہے کہ اب علی چلتے ہوئے نہیں آئیں گے۔ عزادارو، میری مولا چلے، یہاں ساری بیٹیاں اس انداز سے رو رہی ہے کہ مولا گھر سے نہیں جا رہے بلکہ مولا کا جنازہ گھر سے جا رہا ہو۔ عزادارو، چلے ہیں میرے مولا۔ روایتوں میں ہے کہ مولا مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھایا، دیکھا کہ ابن ملجم سویا ہوا ہے۔ مولا نے ٹھوکر ماری اور کہا کہ ابن ملجم اٹھ، یعنی ایک مرتبہ اس انداز سے کہا کہ میں اپنا کام کرنے آیا ہوں، تو اپنے کام کو انجام دے۔ عزادارو، میرے مولا گلدست اذان میں گئے، محراب میں آئے، گلدست اذان میں گئے، مؤذن سے کہا کہ آج علی خود اذان دے گا۔ عزادارو، میرے مولا نے بڑی پیاری سی آواز میں کہا اللہ اکبر۔ عزادارو، اس آواز کا سننا تھا کہ ساری بیٹیاں رونے لگی،
ساری بیٹیاں رونے لگی۔ جناب زینب نے جناب کلثوم سے کہا کہ بہن آج بابا کی آواز میں یہ کتنا درد ہے؟ حضرت یہ بیٹیوں کو درد محسوس ہو رہا تھا؟ نہیں، ہر کوفے کا شخص رو رہا تھا۔ حضرت وہاں سارے بیٹے کے کان میں آواز آئی۔ ایک بیٹے نے سارے بڑے بھائیوں کو دیکھ کے کہا کہ بابا کی آواز میں درد کیسا ہے؟ ایک مرتبہ میری مولا محراب میں اترے۔ محراب میں جیسے ہی اترے نا، وہاں سے سب بیٹے چل پڑے کہ ہمیں بابا کے پاس پہنچنا چاہیے۔ حضرت میری مولا سجدے میں گئے۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے تلوار کو کھینچا۔ حضرت وہ تلوار جو اس ظالم نے 1000 درہم میں خریدی تھی اور 1000 درہم میں زہر لے کے اس سے بچایا تھا، ایک مرتبہ تلوار کو فضا میں بلند کیا، مولا کے سر پہ اس تلوار کو مارا۔ حضرت شیر خدا کے سر میں ضربت لگی، گردن میں مارنا چاہتا تھا لیکن سر کو شکاف کیا۔ میرے مولا نے رو کے کہا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ حضرت آج جناب زینب کو ام کلثوم کو پرسہ دینا ہے ان کی یتیمی کا۔ حضرت آج کوئی ایسا نہ ہو کہ جن کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ جناب جبرائیل چلے اور مرثیہ پڑھتے جا رہے تھے کہ آج خدا کے دین کے سارے ارکان ٹوٹ گئے، آج دنیا تباہ ہو گئی، امیر المومنین اٹھا لیے گئے۔ عزادارو بیٹیوں کے کان میں آواز آئی، ہمارے بابا کو ضربت لگی، سب نے چادریں پہنی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ گھروں سے باہر نہ آنا، بابا کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ عزادارو سب بیٹیاں گھر کے اندر انتظار میں ہیں۔ وہاں سارے بیٹے پہنچے۔ جناب امیر نے فوراً کہا کہ بیٹا حسن میری نماز کو مکمل کراؤ، اس کے بعد میں گھر جاؤں گا۔ یہاں پہ فوراً نماز شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ امام میں حسن نے دائیں جانب سے پکڑا، میرے مولا نے حسین نے بائیں جانب سے پکڑا۔ اتنی بڑی ضربت تھی کہ مولا کا سر شگاف ہو گیا تھا۔ جناب عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، سارے بیٹے آ گئے۔ عزادارو سارے بیٹے لے کے چلے ہیں مولا کو۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ بیٹا حسن ذرا رکو، سارے اصحاب کو بلاؤ۔ عزادارو سب اصحاب رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ کہا کہ سب اصحاب سے مولا نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ سب اصحاب رو کے کہتے مولا ہم آپ کی محبت میں آ رہے۔ مولا کہتے جانتا ہوں میری محبت میں آ رہے ہو، لیکن مجھے پتا ہے کہ میری بیٹیوں نے سن لیا ہے، وہاں میری بیٹیاں رو رہی ہوگی۔ ارے میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز تمہارے کانوں میں آئے۔ ایک مرتبہ میری مولا گھر پر پہنچے۔ اب جیسے ہی بیت الشرف میں پہنچنا تھا نا، جناب امیر نے فوراً آواز دی، بیٹا حسن مجتبیٰ ذرا مجھے زمین میں کھڑا کر دو۔ جناب عباس سے رو کے کہا بابا سر میں ضربت لگی ہے، ہم آپ کو لے جاتے ہیں۔ کہا نہیں عباس، میں اپنی بیٹیوں کے سامنے اس حالت میں نہیں جانا چاہتا، میری بیٹیاں برداشت نہ کر سکے گی۔ اے عباس مجھے زمین میں کھڑا کر دو۔ مولا زمین میں کھڑے ہوئے، کہا دروازہ کھولو۔ جیسے ہی دروازہ کھولا نا، سامنے جناب زینب کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے باپ کو دیکھا، دوڑتی ہوئی آگے بڑھی۔ مولا نے جناب زینب کو سینے سے لگا کے پیار کیا، کہا بیٹی نہیں صبر کرو۔ کہا بابا یہ کس نے ہمیں پردیس میں یتیم کر دیا؟ عزادارو میں نے سارے مصائب کو چھوڑ دیا۔ عزادارو جب امام حسن مجتبیٰ نے طبیب کو بلایا نا، آج لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا کہ مولا سے بڑا کوئی طبیب نہیں تھا، پھر مولا نے طبیب کو کیوں بلایا تھا؟ عزادارو جب امام حسن نے طبیب کو بلایا، ایک مرتبہ جب طبیب آیا ہے نا، اس نے مولا علی کے سر پہ زخم کو دیکھا۔ جیسے اس نے زخم کو دیکھا نا عزادارو، وہ طبیب مولا کا چاہنے والا تھا، مولا کا ماننے والا تھا۔ ایک مرتبہ رونے لگا، زار و قطار گریہ کرنے لگا۔
امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ کیا بات ہے، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا اس شقی نے اتنا زہر ڈالا تھا کہ اگر پورے کوفے والے کو اگر دے دیا جاتا نا تو سب مر جاتے۔ اے مولا یہ تو شیر خدا ہے جو 2 دن سے تڑپ رہے ہیں، یہ شیر خدا ہے جو 2 دن سے اس کرب کے اندر ہے۔ عزیزدارو میرے مولا نے کہا اب کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا مولا میرا علاج یہ ہے کہ مولا کو ہو سکے اتنا دودھ پلایا جائے، شہادت تو ہوگی لیکن صرف دودھ پلانے سے تاخیر ہو سکتی ہے۔ اب عزیزان محترم اس طبیب نے اعلان کر دیا، گھر سے باہر نکل کے کوفے میں اعلان کیا طبیب نے کہ کوفے والوں علی کو جتنا ہو سکے دودھ پلاؤ، جتنا ہو سکے دودھ پلاؤ، مولا اتنی ہی دیر تک زندہ رہ سکتے۔ عزیزو روایت کے الفاظ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ جب دروازے پہ پہنچے ہیں نا تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں کوزہ لیے کھڑے ہیں اور ہر بچے کے کوزے میں دودھ تھا۔ کہا مولا، سب بچے رو کے کہتے ہیں مولا حسن آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے، ہم اپنے مولا کو دودھ پلانے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا کو دودھ پلائیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ نے جب دیکھا تو زاروں قطار رونے لگے۔ کہا تم سب ابھی رک جاؤ، میں اپنے بابا سے پوچھ کے آتا ہوں۔ میرے مولا نے کہا بیٹا حسن جانتے نہیں ہو یہ سب یتیم بچے ہیں، ان سب کو میں دودھ پلایا کرتا تھا۔ اور باب ازا امام حسن واپس آئے اور کہا نہیں بچوں، مولا نے کہا ہے کہ میں دودھ نہیں پی سکتا۔ سب بچے کہتے ہیں مولا ہم اپنی خوشی سے مولا کو دودھ پلانا چاہتے ہیں۔ عزیزدارو کیا کہا میرے مولا نے کہ بیٹا حسن آپ جانتے ہیں کہ آج تک میں نے یتیموں کا حق نہیں کھایا، ان یتیم بچوں سے کہہ دو کہ میں یہ دودھ نہیں پی سکتا۔ اور باب ازا جب 21ویں شب آئی نا سارے بچے جماتے ہیں، میرے مولا نے کہا بیٹا حسن مجھے سہارا دو، آپ کے نانا رسول خدا آ گئے۔ عزیزدارو سب تعظیماً کھڑے ہوئے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر دوسری طرف پلٹ کے دیکھا جناب سیدہ کھڑی ہے، جناب امیر بیٹھے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کے سارے دین کو پہنچا چکا۔ عزیزدارو آخری لمحات میرے مولا نے کہا بیٹا حسن میرے بعد جب ابن ملجم کو مارنا تو ایک ضربت لگانا۔ عزیزدارو کتنے رحم دل تھے میرے مولا، کتنے عدالت کا لحاظ رکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بڑی تعظیم سے جنازہ اٹھا، نجف کی جانب چلا۔ عزیزدارو میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے۔ میرے مولا نے کہا تھا نا کہ گھر سے 4 تابوت اٹھے، کہ ایک بصرہ جائے، ایک مکہ جائے، ایک مدینہ جائے اور ایک نجف اشرف۔ کہا بابا کون کون لے کے جائے گا؟ کہا کہ بس آپ اور حسن، امام حسین، آپ اور امام حسین، امام حسن اور امام حسین کا سامنے سے تابوت خود چلتا رہے گا۔ 2 یہاں پہ اللہ کے نمائندے آ جائے، جبرائیل اور میکائیل آ جائیں گے اور کوئی بیٹا نہیں آئے گا۔ عزیزدارو ایک 13.5 برس کا بیٹا کھڑا تھا، اس نے آج دیکھ لیا کہ باپ کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں۔ حسن مجتبیٰ کا جنازے میں تیر لگے، وہاں پہ جنگ کی اجازت نہیں، اور ہائے کربلا میں پانی کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں۔ ہائے امیر المومنین، ہائے مولا عباس، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔